الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم وہ باتیں بیان کریں گے جن باتوں پر عمل کر کے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تک پہنچ سکتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یعنی جنت کو پانے کے لیے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 30 ایسے اعمال ہیں، 30 ایسے باتیں ہیں جن باتوں پر عمل کر کے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت جنت کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب. میرے محترم بھائیوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں مختصر طور پہ یہ 30 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا عمل جو آدمی کو جنت تک لے جانے کے لیے کرنا چاہیے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری اور بہت ہی بڑی شرط ہے. ایمان کے بغیر آخرت میں کامیابی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جہاں بھی ایمان کا لفظ لایا ہے وہاں پر عمل صالح کا بھی لفظ لایا ہے. ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایک آدمی کے لیے ایک آدمی کے پاس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ تو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو شرط بتایا، اور جو شخص إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بندوں کو یہ بشارت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کو کہیں تیار کر رکھا ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے جس طریقے سے میزبان مہمان کی مہمان نوازی کے لیے سامان کو تیار کر کے رکھتا ہے، اللہ گویا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ایمان یہ شرط ہے، ایمان کے بغیر آخرت میں کامیابی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان یہ جنت میں داخل ہونے کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے ضروری شرط ہے۔ بغیر ایمان اور عمل صالح کے ایک آدمی کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایمان ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ایمان اور عمل صالح اس کی تفصیل کو جاننا چاہیے اور ایمان کے حقیقی معنوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبات میں بھی بتایا تھا کہ ایمان ہمیں اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہے، اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان لانا ہے، توحید ربوبیت پر ایمان لانا ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے معنی اور مطالب کو سمجھیں اور ایمان کے حقیقی معنوں کو سمجھ کر کے اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام یا ہر وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ عمل صالح، یہ عمل صالح۔ تو میرے محترم بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے یہ دو شرطیں ہوئی، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ تیسری چیز جنت میں جانے کے لیے ایک مومن کو کرنا چاہیے وہ ہے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنا ہے، اللہ سے جنت کا مطالبہ کرنا ہے، اللہ سے جنت مانگنا ہے، اللہ سے جنت کا مطالبہ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دل کی سچائی کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے روزانہ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی بھیک مانگتا ہے، اللہ جنت عطا کر، اللہ جنت عطا کر، اللہ جنت عطا کر، 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہے، خالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت خود کہے گی، اللہ سے درخواست کرے گی کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار ومن استجار 3 مرات من النار قالت النار اللهم اجره من النار۔
اور جو بندہ دل کی سچائی کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے 3 مرتبہ روزانہ اللہ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو خالت النار، جہنم خود کہتی ہے اللہ سے، جہنم بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ تیسری چیز ہے بندے کو جنت میں جانے کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے آدمی کے دل میں ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ملتی ہے، اعمال یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، عمل جنت کی قیمت نہیں ہے، عمل جنت کا بدلہ نہیں ہے، عمل جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم زندگی بھر بھی عمل کر کے جنت کا چھوٹا سا معمولی سا بدلہ جٹا نہیں سکتے۔ ہمارے اعمال وہ قابل نہیں ہے کہ ہم جنت کے بدلے میں اس کو جنت کے بدلے میں ہم اسے سمجھ سکے، کیونکہ جنت یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لَن يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی بھی آدمی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا، کسی بھی آدمی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ یعنی کوئی بھی شخص عمل کی بنیاد پر، عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا، قال ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آدمی کو عمل کرنا ہے، لیکن دل میں ہمیشہ یہ احساس لے کر کے جینا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں فقیر ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا بھکاری ہوں، میں اللہ کی جنت کا محتاج ہوں، اور جنت اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اور عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ احساس لے کر کے ہمیں جینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جنت میں پہنچانے والے اعمال میں سے چوتھا عمل وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر۔ یہ آدمی کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں اور اللہ کے چشموں میں ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے تقویٰ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، اور جن جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرماتا ہے، 133 میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں تم دوڑ لگاؤ، تم پورا زور لگاؤ، الى جنتن، اللہ تعالیٰ فرماتے الى مغفرت من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے۔ وہ جنت ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، اور یہ عظیم نعمت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے متقی بننا ہے، اللہ کا ڈر دل میں لے کر کے جینا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والوں کے تعلق سے کہ جنت میں زیادہ تر جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ اپنے تقوی اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ دیکھو اچھے اخلاق کتنے کام کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو لوگ زیادہ تر داخل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے جو تقوی والے ہوں گے اور جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے زیادہ تر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ ان کی زبان کی خرابی کی وجہ سے اور ان کے شرمگاہ کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے داخل ہوں گے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، پانچواں عمل جو آدمی کو جنت کی طرف لے جائے گا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ غور کریں اس آیت پر، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے واضح کر دیا یہاں پر کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیٹ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، یا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے اماموں کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی بات کو پیش کرتے ہیں، اپنے جماعتوں کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو مانتے بھی ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، حدیث میں ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر میں عمل کروں گا تو میری جماعت کیا کہے گی، میرا گھر کیا کہے گا، میرا باپ کیا کہے گا، میری سوسائٹی کیا کہے گی، میری سوسائٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی، میری مسجد والے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ رفع دین کا ہو، چاہے وہ آمین بالجہر کا ہو، چاہے وہ مسئلہ جو بھی آتے ہو، لوگ کیا کہتے ہیں جی بات تو بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ میرے امام کے پاس نہیں ہے۔ یہاں اللہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اعراض کرتا ہے، حدیث کے ثابت ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کہتا ہے ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ اکبر، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، ہاں وہ آدمی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا، کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانا، میرے حکم پر چلا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری بات کو نہیں مانا یا میری بات پر کسی اور کی بات کو لا کر کے کھڑا کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد ابا، اس نے انکار کیا، جنت میں جانے سے وہ انکار کیا، ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بندے کو جنت میں پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چھٹا عمل جو آدمی کو جنت تک جانے کے لیے یا جنت میں پہنچانے کے لیے کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک تجارت کے بارے میں بتلا رہا ہے، ایک بزنس کے بارے میں بتلا رہا ہے، ایسا کاروبار جس کو کرو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرنا ہے، یہ بزنس کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ خرید و فروخت اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خرید و فروخت کیا ہے، تجارت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تجارت یہی ہے۔ زیادہ تمہارے کو یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔
اور اللہ نے آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لوگوں ایسا کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم حقیقت کو جان لو گے تو تم ایسا ہی کرو گے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اپنے مال کو دین اور اپنے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے گا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلے میں اسے کیا عطا کروں گا؟ یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ، یہ خرید و فروخت ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر ہم حقیقت میں جنت کے طلبگار ہیں، اگر ہم حقیقت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جان کر کے جینا چاہیے کہ یہ ہماری جان اور ہمارا مال ہم نے اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ یہ مال اور یہ جان ایک مومن ہونے کے ناطے اہل ایمان والا یہ سوچ کر کے زندگی بسر کرتا ہے کہ اس نے اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ کو بیچ دیا ہے، اور اللہ نے یہ خریدا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اللہ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میں نے خریدا ہے، اللہ خریدا ہے، کس سے؟ من المؤمنین، مومنوں سے خریدا ہے، انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو بھی خریدا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خریدا ہے، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں اللہ نے خریدا ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو اپنے مال کو دین کی راہ میں خرچ کرو، اگر جنت چاہتے ہو تو یہ جو تم نے اللہ کو اپنی جانوں کو بیچا ہوا ہے، اس جان کو خطرے میں ڈال کر کے جہاد کے لیے میدان میں اترو۔ تو میرے محترم بھائیوں آگے اللہ نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور یہ جن سے خریدا گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور لڑ کر کے دشمن کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں جہاد یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، جس کے بارے میں آدمی کو یہ سوچ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی جہاد کا موقع عطا فرمائے، شرعی جہاد کا موقع، ایسا نہیں کہ بھئی چلو جو بھی کافر ملا تلوار نکالیں گے گردن اڑائیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شرعی جہاد چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبات میں بتایا تھا کہ شرعی جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاد کے معنی کیا ہیں، تو یہیں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی جہاد کا ہمیں موقع عطا فرمائے تو یہ سوچ کر زندگی گزارنا ہے کہ ہم ضرور اس میں شرکت کریں گے، انشاءاللہ شرکت کریں گے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لم یغزو ولم یحدث نفسہ مات شعبۃ من النفاق، جو آدمی مر جائے، جو آدمی مر گیا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ کبھی اس نے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی تمنا اور خواہش تھی، نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی تمنا اور خواہش تھی اور خواہش نہیں آئی، تو وہ حقیقت میں نفاق کے ایک شعبے پر مر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے فضل سے اس کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی موت طلب کرتا ہے، اگر وہ بستر پر بھی مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے میں اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو دل میں اپنی نیتیں رکھیں۔ اسی طریقے سے جنت کے قریب کرنے والے اعمال، جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ایک عظیم عمل کیا ہے؟ توبہ۔ ایک عظیم عمل توبہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگے، اور جب بھی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ طلب کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ ان 4 باتوں پر عمل کرے۔ یہ 4 شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے، اچھی طرح سنیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کر رہا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کہیں کہ اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آدمی کیا کرے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کے دربار میں
پھر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، پھر اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، اس کے بعد آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پختہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اگر آدمی کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ اس کا حق لوٹائے یا اس سے معافی مانگ کر کے اس کو راضی کر لے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ جو لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد سدھر جاتے ہیں، جو بگڑا تھا وہ سدھر جاتا ہے، توبہ کرنے کے بعد سدھر جاتا ہے اور سدھر کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے یدخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے راوی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے، اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوا ہو، جس سے گناہ نہ سرزد ہوا ہو؟ ہر بندہ گنہگار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے 8واں عمل جو آدمی کو جنت کے قریب کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کے دین پر جمے رہنا، دین پر جم جانا، ثابت قدمی کے ساتھ جمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ اس کے بعد اس پر جم جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں خل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں کہ اس بات کے جان لینے کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے پھر اس پر جم جاؤ۔ برادران اسلام، یہ اللہ پر ایمان ہے کہنا بہت آسان ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ پر ایمان ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان کے معنی کو سمجھیں، ایمان کے مطالب کو سمجھیں۔ اللہ پر ایمان ہے کہنا یہ زبان سے کہنا ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے، اور زبان سے کہنے اور دل سے مان لینے کے بعد اپنی پوری زندگی کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق گزارنا ہے، اس کو اللہ پر ایمان ہے کہتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ اللہ پر ایمان ہے اور اس پر جم جاؤ تو تمہیں اسلام کے بارے میں پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل شرعی علم حاصل کرنا، دینی علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چل کر کے جاتا ہے، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چل کر کے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرو، اور جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دو، دین کی بھی تعلیم دو۔ جہاں تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، وہیں یہ بھی سوچو کہ اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی بنے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچو کہ میرا بچہ ٹھہر کر کے جمعہ کے خطبے دے، دین کا شہدائی بنے،
لوگوں کو سیدھا راستہ بنانے والا بنے. یہ ہر باپ کی خواہش ہونا چاہیے، کیونکہ اہل علم فرماتے ہیں جس باپ نے اپنے بچے کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا، اس کی دنیا اس کی دنیا تو بنا دی، لیکن اس نے اس کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. تو جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ چل کر کے جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. اسی طریقے سے 10واں عمل جو آدمی کو جنت میں داخل کرتا ہے وہ ہے مسجد تعمیر کرنا. اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، طاقت دی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً یہ ارادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر بنا سکیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتا ہے سچے دل سے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، بھلے چھوٹا گھر ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی جنت میں گھر بناتا ہے، جنت میں اس کا گھر بن جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اگر کسی کے پاس اگر اتنی وسعت نہیں ہے، ایک تو مسجد بنانا یہ بڑا جلیل القدر کام ہے، بڑا عظیم القدر کام ہے. آدمی کو یہ دل میں نیت ہونی چاہیے. آج ہم 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ کے گھر بنا رہے ہیں اپنے رہنے کے لیے، جو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، جس کو چھوڑ کر کے جانے والے ہو. لیکن ایک 10-12 لاکھ کی ایک مسجد نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹی سی. کیوں؟ کیونکہ جبکہ مسجد تمہارے ساتھ میں آنے والی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کا ایک چھوٹا سا بھی گھر بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. تو آدمی اپنے چاہیے کہ یہ نیت اپنے دل میں رکھے. ہاں اگر آدمی کو اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اگر آدمی مسجد نہیں بنا سکتا تو کم سے کم مسجد کے کاموں میں ضرور حصہ لیں، کم سے کم مسجد کے کاموں میں ضرور حصہ لیں. یہ ضروری ہے ایک انسان کے لیے. اگر طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، مسجد کے کاموں کی ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے، آپ ان کاموں کے اندر حصہ لے سکتے ہو. اسی طریقے سے اسی میں سے ایک عمل جو آدمی کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال بتا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، غور سے سنیں کہ اگر آدمی مسجد ہی کے اعمال کے اعمال میں سے کیا آدمی اپنے ہر حدث اکبر کے وقت، یعنی جب آدمی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے وہ وضو بنائے، 2 رکعت نماز ادا کریں. جب بھی قضائے حاجت کو جائیں وضو بنائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کا یہ عمل اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا. کہا بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں نے میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ کو میں نے سنا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو تمہارے قدموں کی آواز کو میں نے جنت میں سنا. وہ کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا ہوں، ہاں جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہوں، منہ جب دھوتا ہوں تو وضو بناتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تمہارا یہی عمل تمہیں جنت میں داخل کر دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنن الرواتب ادا کرتا ہے، سنت موقع کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. کوئی پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس کو انجام دو. اور وہ 12 رکعت کیسا پڑھنا ہے؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ 12 رکعت نماز ادا کرو. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے نوافل پڑھنا، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ بندے کو جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب بنتا ہے، سبب بن سکتا ہے. حضرت ربیعہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور خدمت کا اتنا جذبہ کہ رات میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی پڑے سوئے رہتے تھے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھیں گے تو ان کے لیے وضو کا پانی پیش کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، حضرت
ربیہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے لیے وضو کا پانی پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیہ نے موقع دیکھا، جو ہی موقع ملا تو کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اتنا چاہیے کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ جنت میں مجھے رکھے. میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں جنت میں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او غیر ذالک، اے ربیہ اور کچھ ہے تو مانگو. ربیہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس اتنا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کل تمہیں جنت میں میرے ساتھ رکھے تو تم کثرت سے نفل پڑھ کر کے، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو تاکہ میں تمہیں کل جنت میں اپنے ساتھ رکھ سکوں. تو زیادہ نفل پڑھنا، کثرت سے سجدہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ آدمی کو جنت میں لے جانے کا ایک سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرنا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اس کی موت ہی باقی ہے، جو ہی مرے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا. آیت الکرسی پڑھے. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں تو بڑے ناز و نخروں سے پڑھتے ہیں. کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھ رہا ہے، کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں. بس اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا ہے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے ایک عمل بیان کرتے ہیں جو آدمی کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، وہ ہے سید الاستغفار. چھوٹے چھوٹے اعمال جس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے. سید الاستغفار کا پڑھنا، سید الاستغفار کا اہتمام کرنا. آدمی کو چاہیے کہ وہ روزانہ سید الاستغفار کا اہتمام کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو ایک مرتبہ سید الاستغفار کی تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے، اگر شام ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. جو شخص شام کو رات کو سونے سے پہلے سید الاستغفار پڑھ کر کے سوتا ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا پڑھ کر کے سو جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام دعا کو پڑھتا ہے اسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث گزر چکی ہے اس عمل کے بارے میں، وہ ہے اچھے اخلاق. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے زیادہ تر لوگ جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ان کے اچھے اخلاق اور تقوی کی وجہ سے داخل ہوں گے، اور زیادہ تر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ ان کی زبان کی خرابی اور ان کے شرمگاہ کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے داخل ہوں گے. تو اچھے اخلاق آدمی کو جنت میں داخل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے، بڑے بلند تھے، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مرتب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مانند تھے. اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا، پورے قرآن پر عمل کرنا، اور جن جن کاموں سے اللہ نے قرآن کریم میں روکا ہے ان کاموں سے بچنا، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث غور سے سنیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا حق ہونے کے باوجود بھی بس اس وجہ سے اپنا حق کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، چھوڑ دیتا ہے. بھائی لڑنا نہیں، اگر تجھے چاہیے تو یہ لے لے، بھلے میری چیز ہے لیکن جھگڑے مت کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا حق ہونے کے باوجود بھی بس اس نیت سے کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے سچا ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں.
اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے ہمیشہ جب بھی بولے سچ بولے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو سنوارے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ جگہ پر اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اسی طریقے سے جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے سلام کا پھیلانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور رشتہ داریوں کو قائم کرنا ہے، اور رات میں اٹھ کر کے جب پوری دنیا سو رہی ہے نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، جو بھی مسلمان تمہیں دکھائی دے، ملاقات ہو، اس سے آپ ملنے جا رہے ہو تو سب سے پہلے سلام کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داریوں کو قائم کرو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب دنیا سو رہی ہے تو تم اٹھ کر کے رات میں اللہ کے لیے تہجد پڑھو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل کرے گا تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور 2 حدیث بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، جو شخص مجھے ان 6 باتوں کی ضمانت دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت، وہ ضمانتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، مجھے ضمانت دو کہ تم جب بھی بات کرو گے سچی بات کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ وَعَدُّوا اِذَا وَعَدْتُمْ، اور جب تم کسی سے وعدہ کرو گے تو ضمانت دو کہ اس وعدے کو پورا کرو گے۔ وَعَدُّوا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، اور تمہارے پاس مجھے ضمانت دو کہ تمہارے پاس اگر تم کوئی امانتیں رکھی جائیں گی تو تم ان امانتوں کو مکمل طور پر لوٹاؤ گے، واپس لوٹاؤ گے، امانت داری کے ساتھ لوٹاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، مجھے ضمانت دو کہ اپنی شرمگاہ کی تم حفاظت کرو گے۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے چلو گے۔ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو گے۔ جو شخص یہ 6 باتوں کی ضمانت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آدمی کیا کرے، ان باتوں پر عمل کریں، وہ اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی سنی باتوں پر، ان اعمال پر ہمیں ان کو کرنے کی اور اس کو انجام اس کو کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔